جلال انصر سے ملاقات کے بعد وہ اپنے احساسات کو کوئی نام دینے میں ناکام ہو رہا تھا۔ کیا اسے اپنے پچھتاوے سے آزاد ہو جانا چاہیے؟ کیونکہ جلال نے یہ کہا تھا کہ سالار بیچ میں نہ آتا تو بھی وہ امامہ سے شادی نہیں کرتا، اور جلال انصر سے بات کرنے کے بعد اسے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ امامہ کے لیے اس کے احساسات میں کوئی گہرائی نہیں تھی، مگر یہ شاید اس کے لیے بہت سے نئے سوال پیدا کر رہا تھا۔ وہ جلال سے آج ملا تھا، 1.5 سال پہلے اس نے جلال کے ساتھ اس طرح بات کی ہوتی تو شاید اس پر ہونے والا اثر مختلف ہوتا۔ تب امامہ کے لیے اس کے احساسات کا پیمانہ مختلف ہوتا، اور شاید 1.5 سال پہلے وہ امامہ کے بارے میں اس بے حسی کا مظاہرہ نہ کرتا جس کا مظاہرہ اس نے آج کیا تھا۔ وہ ایک اپنی ذہنی رو میں اپنے کندھوں سے بوجھ ہٹا ہوا محسوس کرتا، اور اگلی ذہنی رو اسے پھر الجھن کا شکار کر دیتی۔ MBA کا دوسرا سال بہت پرسکون گزرا تھا۔ پڑھائی کے علاوہ اس کی زندگی میں کوئی اور سرگرمی نہیں رہی تھی۔ وہ گیمز یا صرف ڈسکشن میں اپنے کلاس فیلو کے ساتھ گفتگو کرتا، یا پھر گروپ پروجیکٹس کے سلسلے میں ان کے ساتھ وقت گزارتا۔ باقی سارا وقت وہ لائبریری میں گزار دیتا۔ ویکینڈ پر اس کی واحد سرگرمی اسلامک سینٹر جانا تھا، جہاں وہ 1 عرب سے قرآن پاک تلاوت کرنا سیکھا کرتا تھا۔ پھر وہ قرآن پاک کی ان اسباق کو دہرایا کرتا۔ پھر اسی عرب سے اس نے عربی زبان سیکھنا شروع کر دی۔ خالد عبد الرحمن نامی وہ عرب بنیادی طور پر ایک میڈیکل ٹیکنیشین تھا اور ایک ہاسپٹل سے وابستہ تھا۔ وہ ویکینڈ پر وہاں آ کر عربی زبان اور قرآن پاک کی کلاسز لیا کرتا تھا۔ وہ اس کام کا کوئی معاوضہ نہیں لیا کرتا تھا، بلکہ اسلامک سینٹر کی لائبریری میں موجود کتابوں کی ایک بڑی تعداد بھی اسی کے دوستوں اور رشتہ داروں کی طرف سے ہی عطیہ کی گئی تھی۔ قرآن پاک کی ان کلاسز کے دوران ایک دن اس نے سالار سے کہا، تم قرآن پاک حفظ کیوں نہیں کرتے؟ سالار اس کے ساتھ اس تجویز نما سوال پر کچھ دیر ایرانی سے اس کا منہ دیکھنے لگا۔ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ کیوں؟ تم کیوں نہیں کر سکتے؟ خالد نے جواباً اس سے پوچھا۔ یہ بہت مشکل ہے اور میرے جیسا آدمی نہیں میں نہیں کر سکتا، سالار نے چند لمحوں کے بعد کہا۔ تمہارا ذہن بہت اچھا ہے، بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ میں نے اپنی آج تک کی زندگی میں تم سے زیادہ ذہین آدمی نہیں دیکھا۔ جتنی تیز رفتاری سے تم نے اتنے مختصر عرصے میں اتنی چھوٹی بڑی صورتیں یاد کی ہیں، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اور جتنی تیز رفتاری سے تم عربی سیکھ رہے ہو، میں اس پر بھی حیران ہوں۔ جب ذہن اس قدر زرخیز اور دنیا کی ہر چیز سیکھ لینے اور یاد رکھنے کی خواہش ہو تو قرآن پاک کیوں نہیں؟ تمہارے ذہن پر اللہ کا بھی حق ہے، خالد نے کہا۔ آپ میری بات نہیں سمجھے، مجھے سیکھنے پر کوئی اعتراض نہیں، مگر یہ بہت مشکل ہے، میں اس عمر میں یہ نہیں سیکھ سکتا، سالار نے وضاحت کی۔ جبکہ میرا خیال ہے کہ تمہیں قرآن پاک حفظ کرنے میں بہت آسانی ہوگی۔ تم ایک بار اسے حفظ کرنا شروع کرو۔ میں کسی اور کے بارے میں تو یہ دعویٰ نہ کرتا، مگر تمہارے بارے میں دعوے سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ تم نہ صرف بہت آسانی سے اسے حفظ کر لو گے، بلکہ بہت کم عرصے میں۔ سالار نے اس دن اس موضوع کے بارے میں مزید کوئی بات نہیں کی، مگر اس رات اپنے اپارٹمنٹ پر واپس آنے کے بعد وہ خالد عبد الرحمن کی باتوں کے بارے میں ہی سوچتا رہا۔ اس کا خیال تھا کہ خالد عبد الرحمن دوبارہ اس کے بارے میں اس سے بات نہیں کرے گا، مگر اگلے ہفتے خالد عبد الرحمن نے ایک بار پھر اس سے یہی سوال کیا۔ سالار بہت دیر چپ چاپ اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے مدھم آواز میں خالد سے کہا، مجھے خوف آتا ہے۔ کس چیز سے؟
قرآن پاک حفظ کرنے سے؟ خالد نے قدر ایرانی سے پوچھا۔ سالار نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کیوں؟ وہ بہت دیر خاموش رہا، پھر کارپٹ پر اپنی انگلیوں کی لکیریں کھینچتے اور انہیں دیکھتے ہوئے اس نے خالد سے کہا، میں بہت گناہ کر چکا ہوں، اتنے گناہ کہ مجھے انہیں گننا بھی مشکل ہو جائے گا۔ صغیرہ کبیرہ ہر گناہ جو انسان سوچ سکتا ہے یا کر سکتا ہے، میں اس کتاب کو اپنے سینے یا ذہن میں محفوظ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ میرا سینہ اور ذہن پاک تو نہیں ہے، میرے جیسے لوگ اسے حفظ کرنے کے لائق نہیں ہوتے۔ میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کی آواز بھرا گئی۔ خالد کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس نے کہا، ابھی بھی گناہ کرتے ہو؟ سالار نے نفی میں سر ہلا دیا۔ تو پھر کس چیز کا خوف ہے؟ تم اگر قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہو اپنے ان سارے گناہوں کے باوجود، تو پھر اسے حفظ بھی کر سکتے ہو۔ اور پھر تم نے گناہ کیے ہیں مگر تم اب گناہ نہیں کرتے، یہ کافی ہے۔ اگر اللہ یہ نہیں چاہے گا کہ تم اسے حفظ کرو تو تم اسے حفظ نہیں کر سکو گے، چاہے تم لاکھ کوشش کر لو۔ اور اگر تم خوش قسمت ہوئے تو تم اسے حفظ کر لو گے۔ خالد نے چٹکی بجاتے ہوئے جیسے مسئلہ حل کر دیا۔ سالار اس رات جاگتا رہا۔ آدھی رات کے بعد اس نے پہلا پارا کھول کر کانپتے ہاتھوں اور زبان کے ساتھ حفظ کرنا شروع کیا۔ اسے حفظ کرتے ہوئے اسے احساس ہونے لگا کہ خالد عبد الرحمن ٹھیک کہتا تھا۔ اسے قرآن پاک کا بہت سا حصہ پہلے ہی یاد تھا۔ خوف کی وہ کیفیت جو اس نے قرآن پاک حفظ کرنا شروع کرتے ہوئے محسوس کی تھی، وہ زیادہ دیر نہیں رہی تھی۔ اس کی دل کو کہیں سے استقامت مل رہی تھی، کہاں سے کوئی اس کی زبان کی لڑکھڑاہٹ دور کر رہا تھا۔ کون؟ کوئی اس کے ہاتھوں کی کپ کپاٹ ختم کر رہا تھا۔ کیوں؟ فجر کی نماز سے کچھ دیر پہلے وہ اس وقت بے تحاشا رویا جب اس نے پچھلے 5 گھنٹے میں یاد کیے ہوئے سبق کو پہلی بار مکمل طور پر دہرایا۔ وہ کہیں نہیں اٹکا تھا، وہ کچھ نہیں بھولا تھا، زیر زبر کی کوئی غلطی نہیں۔ آخری چند جملوں پر اس کی زبان پہلی بار کپ کپانے لگی تھی۔ آخری چند جملے ادا کرتے ہوئے اس وقت دقت ہوئی کیونکہ اس وقت آنسو نے اسے رلا دیا تھا۔ اگر اللہ یہ چاہے گا کہ تم خوش قسمت ہو گئے تو تم قرآن پاک حفظ کر لو گے، ورنہ کچھ بھی کر لو نہیں کر پاؤ گے۔ اسے خالد عبد الرحمن کی بات یاد آئی۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اس نے کیسٹ پر اپنی زندگی کے اس پہلے سبق کو ریکارڈ کیا تھا۔ ایک بار پھر اسے کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ اس کی آواز میں پہلے سے زیادہ روانی اور لہجے میں پہلے سے زیادہ فصاحت تھی۔ اس کی زندگی میں ایک نئی چیز شامل ہو گئی تھی۔ اس پر ایک اور احسان کر دیا گیا تھا، مگر اس کا ڈپریشن ختم نہیں ہوا تھا۔ وہ رات کو سلیپنگ پلز کے بغیر نیند کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، اور سلیپنگ پلز لینے کے باوجود کبھی وہ اپنے کمرے کی لائٹس آف نہیں کر سکا تھا۔ وہ تاریکی سے خوف کھاتا تھا۔ یہ پھر خالد عبد الرحمن ہی تھا جس نے ایک دن اس سے کہا تھا کہ وہ اسے قرآن پاک کا سبق زبانی سنا رہا تھا، اور اسے احساس ہو رہا تھا کہ خالد عبد الرحمن مسلسل اس کے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ جب اس نے اپنا سبق ختم کیا اور پانی کا گلاس اٹھا کر اپنے ہونٹوں سے لگایا تو اس نے خالد کو کہتے سنا، میں نے کل رات تمہیں خواب میں حج کرتے ہوئے دیکھا۔ سالار منہ میں لے جانے والا پانی الگ سے اتار نہیں سکا، گلاس نیچے رکھتے ہوئے خالد کو دیکھنے لگا۔ اس سال تمہارا MBA ہو جائے گا، اگلے سال تم حج کر لو۔ خالد کا لہجہ بہت رسمی تھا۔ سالار نے منہ میں موجود پانی غیر محسوس انداز میں الگ سے نیچے اتار لیا۔ وہ اس دن اس سے کوئی سوال جواب نہیں کر سکا، اس کے پاس کوئی سوال تھا ہی نہیں۔
MBA کے فائنل سیمیسٹر سے 2 ہفتے پہلے اس نے قرآن پاک پہلی بار حفظ کر لیا تھا۔ فائنل سیمیسٹر کے 4 ہفتے کے بعد 23.5 سال کی عمر میں اس نے اپنی زندگی کا پہلا حج کیا تھا۔ وہاں وہاں سے آتے ہوئے اس کے دل و دماغ میں کچھ بھی نہیں تھا، کوئی تکبر، کوئی تفخر، کوئی رشک، کچھ بھی نہیں۔ اس کے ساتھ پاکستانی کیمپ میں ساتھ جانے والے شاید وہ لوگ ہوں گے جو خوش قسمت ہوں گے، انہیں ان کی نیکیوں کے عوض وہاں بلایا گیا تھا۔ وہ اپنے نامہ اعمال سے واقف تھا، اسے صرف صفائی اور وضاحتوں کے لیے بلایا گیا تھا۔ وہ قرآن پاک حفظ نہ کر رہا ہوتا تو حج کرنے کا سوچتا بھی نہیں۔ ہر شخص حرم شریف سے دور اللہ کا سامنا کرنے کی ہمت نہ رکھتا ہو، اس سے توقع رکھنا کہ وہ کعبہ کے سامنے پہنچ کر اللہ کا سامنا کر لے گا۔ وہ ہر جگہ جانے کو تیار ہو جاتا مگر خانہ کعبہ جانے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ مگر خالد عبد الرحمن کے ایک بار کہنے پر اس نے جیسے گھٹنے ٹیکتے ہوئے حج پر جانے کے لیے پیپر جمع کروا دیے تھے۔ لوگوں کو حج پر جانے کا موقع تب ملتا تھا جب ان کے پاس صرف گناہ نہیں ہوتے، نیکیوں کا بھی انبار ہوتا۔ سالار سکندر کو یہ موقع تب ملا جب اس کے پاس گناہوں کے علاوہ ابھی کچھ بھی نہیں تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، اگر میں گناہ کرنے سے خوف نہیں کھاتا رہا تو پھر اب مجھے اللہ کے سامنے جانے اور معذرت کرنے سے بھی خوف نہیں کھانا چاہیے۔ صرف یہی ہے نا کہ میں وہاں سر نہیں اٹھا سکوں گا، نظریں اوپر نہیں کر سکوں گا، منہ سے معافی کے علاوہ اور کوئی لفظ نہیں نکال سکوں گا تو ٹھیک ہے، مجھے یہ بھی سزا بھی ملنی چاہیے۔ میں تو اس سے زیادہ شرمندگی اور بے عزتی کا مستحق ہوں۔ ہر بار حج پر کوئی نہ کوئی شخص ایسا آتا ہوگا جس کے پاس گناہوں کے علاوہ اور کچھ ہوگا ہی نہیں۔ اس بار وہ شخص میں ہی صحیح، سالار سکندر ہی صحیح، اس نے سوچا تھا۔ گناہ کا بوجھ کیا ہوتا ہے اور آدمی اپنے گناہ کے بوجھ کو کس طرح قیامت کے دن اپنی پشت سے اتار پھینکے گا، کس طرح اس سے دور بھاگنا چاہے گا، کس طرح اسے دوسرے کے کندھے پر ڈال دینا چاہے گا، یہ اس کی سمجھ میں حرم شریف میں پہنچ کر ہی آیا تھا۔ وہاں کھڑے ہو کر اپنے پاس موجود اور آنے والی ساری زندگی کی دولت کی عوض بھی کسی کو وہ گناہ بیچنا چاہتا تو کوئی یہ تجارت نہ کرتا۔ کاش آدمی کسی مال کے عوض اپنے گناہ بیچ سکتا، کسی اجرت کے طور پر دوسروں کی نیکیاں مانگنے کا حق رکھتا۔ لاکھوں لوگوں کے ہجوم میں 2 سفید چادریں اوڑھے کون جانتا تھا سالار سکندر کون ہے؟ اس کا IQ لیول کیا تھا، کسے پرواہ تھی؟ اس کے پاس کون سی اور کہاں کی ڈگری تھی، کسے ہوش تھا؟ اس نے زندگی کے میدان میں کتنے تعلیمی ریکارڈ توڑے اور بنائے تھے، کسے خبر تھی؟ وہ اپنے ذہن سے کون سا میدان تسخیر کرنے والا تھا، کون رشک کرنے والا تھا؟ وہ وہاں اس ہجوم میں ٹھوکر کھا کر گرتا، بھگدڑ میں روندا جاتا۔ اس کے اوپر سے گزرنے والی خلقت میں سے کوئی بھی یہ نہیں سوچتا کہ انہوں نے کیسے دماغ کو کھو دیا، کس IQ لیول کے نایاب آدمی کو کس طرح ختم کر دیا۔ اسے دنیا میں اپنی اوقات، اپنی اہمیت کا پتہ چل گیا تھا۔ اگر کچھ مغالطہ رہ بھی گیا تھا تو اب ختم ہو گیا تھا، اگر کچھ شبہ باقی تھا تو اب دور ہو گیا تھا۔ فخر، تکبر، رشک، انا، خود پسندی، خود ستائشی کے ہر بچے ہوئے ٹکڑے کو نچوڑ کر اس کے اندر سے پھینک دیا گیا تھا۔ وہ انہی علائشوں کو دور کروانے کے لیے وہاں آیا تھا۔ MBA میں اس کی شاندار کامیابی کسی کے لیے بھی ایران کو نہیں تھی۔ اس کے ڈپارٹمنٹ میں ہر ایک کو پہلے سے ہی اس کا اندازہ تھا۔ اس کے اور اس کے کلاس فیلوز کے پروجیکٹس اور اسائنمنٹ میں اتنا فرق ہوتا کہ اس کے پروفیسر کو یہ ماننے میں کوئی عار نہیں تھا کہ وہ مقابلے کی اس دوڑ میں 10 گز آگے دوڑ رہا تھا، اور MBA کے دوسرے سال میں اس نے اس فاصلے کو اور بڑھا دیا تھا۔ اس نے انٹرنشپ اقوام متحدہ کی ایک ایجنسی میں کی تھی اور اس کا
MBA مکمل ہونے سے پہلے ہی اس ایجنسی کے علاوہ اس کے پاس 7 مختلف ملٹی نیشنل کمپنی کی طرف سے آفرز موجود تھیں۔ تم اب آگے کیا کرنا چاہتے ہو؟ اس کے رزلٹ کے متعلق جاننے کے بعد سکندر عثمان نے اپنے پاس بلا کر پوچھا، میں واپس امریکہ جا رہا ہوں، میں یونائٹڈ نیشن کے ساتھ ہی کام کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم اپنا بزنس شروع کرو، میرے بزنس میں شامل ہو جاؤ۔ سکندر عثمان نے اس سے کہا، پاپا میں بزنس نہیں کر سکتا، بزنس والا ٹیمپرامنٹ نہیں ہے میرا۔